کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں دبئی ایک مسجد بنانے جا رہا ہے؟ اس کو فلوٹنگ یا تیرتی ہوئی مسجد کہا جائے گا۔ اس مسجد میں ایک کیفیٹیریا اور کافی شاپ بھی ہوگی۔ اس میں کون کون سے لوگ نماز ادا کر سکیں گے اور یہ سمندر پر تیرتی ہوئی دنیا کی پہلی مسجد دکھنے میں کیسی ہوگی؟ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ لوگ سیاحت کے لیے ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں جن کی کوئی مذہبی یا تاریخی اہمیت ہوتی ہے۔ دبئی کے پاس یہ دونوں ہی چیزیں نہیں، لیکن پھر بھی یہ دنیا بھر کے سیاحوں کی پہلی پسند ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ دبئی گھومنے آتے ہیں اور ملک کی معیشت میں اچھا خاصا حصہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا حیران کن منصوبہ شروع کرنے جا رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہوگا جو دبئی کا تصور بدل کر رکھ دے گا۔ 2022 میں 1.5 کروڑ کے قریب لوگ دبئی گھومنے کے لیے آئے۔ ان سیاحوں نے 117 ارب درہم یعنی 33 ارب ڈالرز کے قریب رقم خرچ کی۔ مجموعی طور پر متحدہ عرب امارات کا ٹورزم کا ریونیو 167 ارب درہم رہا، جس میں سے بڑا حصہ صرف دبئی سے آیا۔ امارات صرف سیاحت سے اپنی جی ڈی پی کا 9% جنریٹ کر رہا ہے۔ اماراتی حکومت کا منصوبہ ہے کہ 2031 تک سیاحت کے شعبے کو اتنی ترقی دے دی جائے کہ یہ جی ڈی پی کا 15% بن جائے۔ اس مقصد کے لیے دبئی سمیت پورے ملک میں مختلف سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے جاری ہیں۔ انہی میں سے ایک نیا منصوبہ دبئی میں شروع کیا جانا ہے جس کا مقصد مذہبی سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے سمندر کی تہہ میں مسجد تیار کی جائے گی۔ یہ اپنی طرز کا پہلا منصوبہ ہے۔ اس سے پہلے سمندر میں ہوٹلوں اور سیرگاہوں کی تعمیر کا تو سنتے آئے ہیں، لیکن سمندر کی تہہ میں مسجد بنانے کا منصوبہ پہلی بار سننے میں آیا ہے۔ اس کی 3 منزلیں تعمیر کی جائیں گی۔ سب سے نیچے والی منزل نماز کے لیے مختص ہوگی۔ اس کی دیواریں کنکریٹ اور شیشے کی ہوں گی، جس کے ذریعے نمازی سمندر کے نظارے بھی کر سکیں گے اور اللہ کو یاد بھی کر سکیں گے۔ اس میں ایک وقت میں 50 سے 75 لوگ نماز ادا کر سکیں گے۔ اس میں نمازیوں کی سہولت کے لیے وضو خانہ اور بیت الخلاء بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ مسجد کی 2 منزلیں پانی کی تہہ سے باہر ہوں گی، جس کی وجہ سے یہ سمندر میں تیرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے اسے دنیا کی پہلی فلوٹنگ مسجد قرار دیا جا رہا ہے، جو 2 منزلہ پانی کی سطح کے اوپر ہوگی اور ان میں سے ایک منزل خواتین اور دوسری مرد حضرات کے لیے ہوگی۔ مسجد کے درمیانی حصے میں ایک کیفیٹیریا یا کافی شاپ بھی بنائی جائے گی۔ دبئی کی حکومت کی طرف سے یہ مسجد تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے کھولی جائے گی۔ مسلمان اس میں نماز ادا کر سکیں گے، جبکہ غیر مسلم اس کی سیاحت سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اس مسجد میں آنے سے کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا اور نہ ہی اس مسجد کے باہر کسی قسم کی کوئی روایتی تختی ہوگی۔ اس پر تقریباً 5.5 کروڑ درہم کی رقم خرچ ہوگی۔ یہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 4.5 ارب روپے کے قریب بنتے ہیں۔ یہ مسجد 2024 تک مکمل کر لی جائے گی۔ دبئی جس کے پاس کوئی قدرتی اثاثہ نہیں، وہ اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا کر اربوں ڈالرز کما رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم پاکستانی ہیں جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ سیاحت کے شعبے سے ہمارا سالانہ ریونیو 35 کروڑ ڈالر کے قریب ہے، جو دبئی سے 100 گنا کم ہے۔ ہمارے پاس خوبصورت پہاڑی سلسلے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی پہاڑی چوٹیاں، شفاف جھیلیں، صحرا اور بے شمار تاریخی عمارتیں ہیں، لیکن ہم ان کا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر تاریخی اور قدرتی نظاروں کی سیاحت کو چھوڑ دیا جائے تو صرف مذہبی سیاحت کے شعبے میں بھی پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے۔ سکھ مذہب کی اہم عبادت گاہیں پاکستان میں موجود ہیں۔ ہندو دھرم کا تہوار ہولی جو مندر سے شروع ہوا تھا وہ ملتان میں ہے۔ بدھ متوں کی قدیم تاریخی عمارتیں گندھارا تہذیب کا حصہ ہیں جو پاکستان میں ہے۔ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کے 4 میں سے 2 دانت پاکستان کے پاس ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے بدھ مت کے ماننے والے ترستے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں، انفراسٹرکچر اور ہوٹلنگ کی سہولیات اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنا لیں، تو صرف بدھ مت کو ماننے والے سیاح ہی پوری دنیا سے پاکستان کا رخ کریں گے اور پاکستان کو اربوں ڈالرز کا ریونیو اکٹھا ہوگا۔ لیکن یہ کام کرے کون؟ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔